السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پشتو زبان کے کچھ اور الفاظ تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے، جس سے آپ لوگوں کی پشتو جو ہے وہ بہت زبردست ہو جائے گی، روانی آ جائے گی آپ کی پشتو میں۔ تو لفظ ہے بیٹھنا۔ بیٹھنے کو ہم کہیں گے کیناستل۔ کیناستل آج کے اس ویڈیو کے جو سارے الفاظ ہیں وہ اسی لفظ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ تو ابھی ہم جب کسی مذکر چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیٹھا ہے، بیٹھا ہے، تو اس کے لیے ہم کہیں گے ناست دے۔ ناست دے جو مذکر چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ انسان میں ہے، جانوروں میں ہے، کسی چیز میں بھی ہے۔ تو ابھی اگر ہم اس کو جملے میں استعمال کریں کہ علی کہاں بیٹھا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی اور سے پوچھتا ہوں کہ علی کہاں بیٹھا ہے، ہم کہیں گے علی چرتا ناست دے۔ علی چرتا ناست دے، علی نام ہے اور کہاں کے لیے پشتو میں چرتا کہتے ہیں اور بیٹھا ہے ناستے۔ دوسرے جملے میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ اندر بیٹھا ہے۔ وہ اندر بیٹھا ہے ہغا دننا ناستے۔ ہغا دننا، وہ ہغا اندر دننا اور بیٹھا ہے ناستے۔ میرا ابو یہاں بیٹھا ہے۔ میرا ابو یہاں بیٹھا ہے، ہم کہیں گے زماپلار، مطلب میرا ابو یہاں، یہاں کو ہم پشتو میں دلتا کہتے ہیں اور بیٹھا ہے ناست دے۔ زماپلار دلتا ناستے۔ ایک اور جملے میں یہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ احمد مہمانوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ احمد مہمانوں کے ساتھ بیٹھا ہے، احمد ملمنوں سرا ناست دے۔ احمد نام ہے، مہمانوں کے ساتھ ملمنوں سرا، مہمانوں کو ہم ملمانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جملے میں استعمال ہو رہا ہے تو ہم اس کو ملمنوں سرا ناست دے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم ایک اور لفظ سیکھتے ہیں، بیٹھی ہے۔ بیٹھی ہے ہم اردو زبان میں لڑکی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مونس چیز کے لیے، چاہے وہ انسان میں ہے، جانور میں ہے، تو اس کے لیے پشتو میں کہیں گے ناستہ دا۔ ناستہ دا۔ جملوں میں سیکھتے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ فاطمہ کدھر بیٹھی ہے یا فاطمہ کہاں بیٹھی ہے، تو اس کے لیے ہم کہیں گے فاطمہ چرتا ناستہ دا۔ فاطمہ چرتا ناستہ دا یا فاطمہ کمزے ناستہ دا۔ آپ کہاں کے لیے، کدھر کے لیے چرتا بھی یوز کر سکتے ہیں اور کمزے بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فاطمہ چرتا ناستہ دا، فاطمہ کمزے ناستہ دا۔ وہ ایمن کے ساتھ بیٹھی ہے۔ وہ ایمن کے ساتھ بیٹھی ہے، یہاں پہ بیٹھی ہے کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہم کہیں گے ہغا ایمن سرا ناستہ دا۔ ہغا ایمن سرا ناستہ دا۔ ابھی ہم ایک اور جملے میں یہی لفظ سیکھتے ہیں کہ سعدیہ کرسی پر بیٹھی ہے۔ سعدیہ کرسی پر بیٹھی ہے، ہم کہیں گے سعدیہ کرسے باندھے ناستہ دا۔ سعدیہ نام ہے، کرسی پر کرسے باندھے، ٹھیک ہے، مطلب کرسی کے اوپر، اور بیٹھی ہے ناستہ دا۔ اور ابھی ہم ایک اور لفظ سیکھتے ہیں کہ بیٹھی ہیں جب کوئی زیادہ لڑکیاں ہوتی ہیں، مونس چیزیں ہوتی ہیں جمع میں، تو اس کے لیے ہم اردو میں بیٹھی ہیں استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے پشتو میں کہیں گے ناستے دی، ٹھیک ہے، لڑکیوں کے لیے، مونس چیزوں کے لیے ہم کہیں گے ناستے دی۔ ابھی ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ، یہ سیکھتے ہیں کہ فاطمہ اور ایمن کمرے میں بیٹھی ہیں۔ فاطمہ اور ایمن کمرے میں بیٹھی ہیں، فاطمہ او ایمن کمرہ کی یا کوٹا کے، کمرے کو کمرہ بھی کہہ سکتے ہیں اور کوٹا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کمرے میں کوٹا کے، اور بیٹھی ہیں ناستے دی۔ فاطمہ او ایمن کمرہ کی ناستے دی یا فاطمہ او ایمن کوٹا کے ناستے دی۔ دوسرے جملے میں سیکھتے ہیں کہ وہ کرسیوں پر بیٹھی ہیں۔ وہ کرسیوں پر بیٹھی ہیں، ہغی کرسو باندھے۔ کرسیوں پر، یہاں پہ کرسیاں نہیں ہیں، کرسیوں ہے، تو کرسیوں پر کرسو باندھے، ٹھیک ہے، کرسیوں کے اوپر، اور بیٹھی ہیں ناستے دی۔ ایک نہیں ہے، زیادہ ہیں، اس لیے ناستے دی لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ لڑکیاں اکٹھی بیٹھی ہیں۔ لڑکیاں ہیں، یہاں پہ لڑکی نہیں ہے، لڑکیاں ہیں، تو ہم کہیں گے جینا کے۔ جینا کے، اکٹھی یوزے، ایک ساتھ یا اکٹھی کو ہم کہیں گے یوزے، اور بیٹھی ہیں ناستے دی۔ جینا کے یوزے ناستے دی۔ اس کے بعد آگے ایک اور لفظ سیکھتے ہیں، یہی لفظ جب ہم مذکر چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب جمع میں ہوں گے کہ بیٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تو مذکر چیزوں کے لیے ہم کہیں گے ناست دی، ٹھیک ہے، ناست اور دی لگائیں گے لاسٹ پہ۔ جملوں میں استعمال کرتے ہیں تاکہ تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میرے ابو
اور علی باہر بیٹھے ہیں. میرا ابو اور علی باہر بیٹھے ہیں ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں میرا ابو اور علی باہر بیٹھے ہیں. زما پلار او علی, میرا ابو اور علی زما پلار او علی, باہر کو ہم باہر کہیں گے اور بیٹھے ہیں ناست دی. زما پلار او علی باہر ناست دی. وہ چھت پر بیٹھے ہیں, زیادہ لوگ ہیں, وہ چھت پر بیٹھے ہیں. ہغی چھت باندھے ناست دی, تو یہ زیادہ بیٹھے ہیں اور وہ مذکر بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں لڑکی نہیں ہے, لڑکیاں نہیں ہیں. وہ چھت پر بیٹھے ہیں, ہغی چھت باندھے ناست دی. اس کے بعد ابھی ہم یہی لفظ اپنے بارے میں استعمال کرتے ہیں کہ بیٹھا ہوں. جب ہم اکیلے ہوتے ہیں اور اپنے بارے میں استعمال کرتے ہیں کہ بیٹھا ہوں, تو ہم اس کو ایسے کہیں گے ناست یم. جب ہم مذکر جو ہے وہ اپنے لیے بولے گا, مذکر, کہ بیٹھا ہوں ناست یم, ٹھیک ہے. جملے میں استعمال کرتے ہیں کہ میں کمرے میں بیٹھا ہوں, ہم کہیں گے ز کمرہ کی ناست یم یا ز کوٹا کے ناست یم, ٹھیک ہے, ز کمرہ کے ناست یم. دوسرے جملے میں استعمال کرتے ہیں کہ میں چھت پر بیٹھا ہوں, ز چھت باندھے ناست یم, ز چھت باندھے ناست یم. میں علی کی دکان میں بیٹھا ہوں, میں علی کی دکان میں بیٹھا ہوں, ز د علی دکان کی ناست یم, ز د علی دکان کی ناست یم. ابھی جب لڑکی اپنے لیے بولے گی کہ بیٹھی ہوں, ٹھیک ہے, لڑکا تو بولے گا اپنے لیے ناست یم, لیکن جب لڑکی اپنے لیے بولے گی, مونس جب اپنے لیے بولے گی تو وہ کہے گی ناستا یم. وہ ناست نہیں بولے گی, ناستہ کہے گی, ناستہ یم. جملوں میں استعمال کرتے ہیں, سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ میں امی کے ساتھ بیٹھی ہوں, میں امی کے ساتھ بیٹھی ہوں, ز مور سرا ناستہ یم, ز مور سرا ناستہ یم, ٹھیک ہے. میں کچن میں بیٹھی ہوں, ز کچن کی ناستہ یم, ز کچن کی, میں کچن میں اور بیٹھی ہوں ناستہ یم. صحیح ہے. ابھی یہاں پہ ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بیٹھی ہیں, ٹھیک ہے. بیٹھے ہیں ہم یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے لیے جب ہم زیادہ ہوتے ہیں, مثال کے طور پر, اور لڑکیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جب لڑکیاں زیادہ ہیں, مثال کے طور پر آپ لڑکی ہیں اور آپ ہیں اور آپ کے ساتھ اور بھی لڑکیاں بہت ساری ہیں اور وہ بیٹھی ہوئی ہیں جمع میں, آپ اپنے لیے کہتے ہیں کہ بیٹھی ہیں, آپ اس کے لیے کہیں گی ناستے یو, ناستے یو, ٹھیک ہے. جملوں میں استعمال کرتے ہیں, آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی کہ ہم امی کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم امی کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم امی کے ساتھ بیٹھی ہیں. آپ بیٹھے اور بیٹھی دونوں استعمال کر سکتے ہیں, کچھ لوگ بیٹھے استعمال کرتے ہیں, کچھ بیٹھی. جب وہ لڑکیاں ہوتی ہیں تو وہ کہیں گی مونگ مور سرا ناستے یو, مونگ مور سرا ناستے یو. یہی لفظ آگے لڑکے جب اپنے لیے استعمال کرتے ہیں کہ بیٹھے ہیں, مذکر ہے, جمع میں ہے, ٹھیک ہے. لڑکے ہیں زیادہ اور جمع میں ہے اور مذکر ہیں, ہم کہیں گے کہ ناست یو. بیٹھے ہیں لڑکیوں جب کہیں گی تو ناست یو, لیکن جب لڑکے کہیں گے تو ناست یو. جب جملے میں استعمال کریں گے کہ ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں, ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں, مونگ یوزے ناست یو, مونگ یوزے ناست یو. ہم علی کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم علی کے ساتھ بیٹھے ہیں, علی لڑکا ہے اور ہم بھی لڑکے ہیں زیادہ, مونگ علی سرا ناست یو, مونگ علی سرا ناست یو. ہم چھت پر بیٹھے ہیں, مونگ چھت باندھے ناست یو, مونگ چھت باندھے. ہم کے لیے مونگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور چھت باندھے چھت پر اور بیٹھے ہیں ناست یو. ہم کھانے پر بیٹھے ہیں, ہم کھانے پر بیٹھے ہیں, مونگ ڈوڈیتا ناست یو, مونگ ڈوڈیتا ناست یو. یہ مذکر لڑکے جو ہیں وہ اپنے لیے بولیں گے, ٹھیک ہے. تو ناظرین یہی تھے آج کے الفاظ جو کہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ. آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. پھر بھی اگر آپ کو ان میں سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی, آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے, آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا, ہم اس پہ آپ کو رپلائی دیں گے. تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کر دیں, ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو مزید اسی طرح ویڈیوز نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے اس پشتو کے چینل کا بھی. خدا حافظ.